پہلے ویر صاحب یہ اپنے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے میں یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں. آپ کشمیری، میں ہند کو بولنے والی، اور آج ہم بیٹھے ہیں کراچی میں اردو ادب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، اور ہمارے سامنے جو عوام ہے وہ پاکستان کے سب سے باشعور اور اہل زبان بیٹھے ہیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارا صحافیوں کا ایک سوال ہوتا ہے جو میں چاہ رہی تھی سب سے شروع میں ہی پوچھ لوں. کیسا محسوس کر رہے ہیں میر صاحب؟ دیکھیں، میں تو اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے جب صحافت شروع کی تو پاکستان میں طبقاتی جدوجہد ہو رہی تھی، اور وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بالکل باشعور ہیں، لیکن ان میں پاکستان کے جو مظلوم ترین قومیں ہیں پاکستان کی، ان سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ہے. تو ایک پاکستان میں ظالم طبقہ ہے، ایک پاکستان میں مظلوم طبقہ ہے، اور مظلوم طبقے میں بھی پھر اگر آپ تفریق کریں تو کوئی بہت مظلوم ہے، کوئی مظلوم ترین ہے. تو یہاں پہ مجھے مظلوم ترین بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے میں نہ کشمیری ہوں نہ پنجابی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو اگر مظلوم طبقے کا ساتھی کہوں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں مظلوموں کی اکثریت ہے. ہمارے یہاں میر صاحب مظلوم طبقے کو ہی باشعور ترین کا خطاب میں نے دیا تھا جو آپ سے سوال کیا اس میں. اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت ساری سوالات ہیں اور میں یہاں پر حاضرین ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں. دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر میں آپ لوگوں کو سوالات کرنے کا موقع بھی ملے گا. میری کوشش رہے گی کہ میں اپنے سوالات کو بہت مختصر رکھوں. اگر ہم ماضی سے شروع کریں، حال کی طرف آئیں گے اور مستقبل کی بھی بات کریں گے. پیش کوئی نہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کے مطابق مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں. ماضی ہم نے مختلف ادوار دیکھے ویر صاحب، اور آپ نے باقاعدہ طور پہ ان ادوار کو کور کیا صحافتی اعتبار سے. آمریت کا دور ہم نے دیکھا، ویسی جمہوریتیں دیکھی جو جمہوری طور پہ نہیں چل رہی تھی، اس کو ہائبرڈ رجیم کہا جاتا ہے. اور ہم نے وہ جمہوری دور بھی دیکھا جس میں اقتدار کی منتقلی بہت پیسفل طریقے سے ہو گئی. آپ کے خیال میں پاکستان میں آج تک تاریخ ترین دور کون سا تھا؟ لوگ مختلف حوالے دیتے ہیں، لیکن آپ ذاتی طور پہ کس دور کو سب سے تاریخ دور سمجھتے ہیں پاکستان کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ماضی قریب کی بات کروں گا. 2 سال پہلے یہاں پہ آرٹس کونسل کراچی میں اردو کانفرنس تھی اور ایک سیشن ہوا تھا، اور میں اسی جگہ پہ بیٹھا تھا اور میرے ساتھ آسمہ شرازی تھی. وہ سوال کر رہی تھی، میں جواب دے رہا تھا، اور ہمارے سامنے کراؤڈ بیٹھا تھا، ہماری باتیں سن کے وہ نعرے لگا رہا تھا. اور اس کے بعد پھر 2 سال مجھے نہیں بلایا گیا. تو اس کا ذرا خیال رکھیں کہ میں اگلے سال بھی آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو بات اس لیے بتائی ہے کہ پاکستان میں ہر دور جو ہے اس میں تاریکی تھی، خواہ وہ جمہوری دور تھا، خواہ وہ امریت کا دور تھا. اب پچھلا دور ہے وہ جمہوری دور تھا، لیکن پچھلے دور میں آپ دیکھیں، آرٹس کونسل والوں سے پوچھیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، یہ تو ایک سرکاری ادارہ ہے. تو یہ تو آپ کو اور مجھے بلا لیتے ہیں، پھر آپ ایسے سوال کرتی ہیں، میں ایسے جواب دیتا ہوں کہ پھر 2 سال ہمیں نہیں بلایا جاتا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فاضل جمیلی صاحب بیٹھے ہیں، کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں. پاکستان میں کراچی پریس کلب جیسے ادارے موجود ہیں، یہ آرٹس کونسل جیسے ادارے موجود ہیں. ہر تاریخ دور میں یہ جو ادارے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی امید کی اور جمہوریت کی شمع جلائی رکھی. اور یہ جو امید ہے یہ آپ کو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر بھی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں جو تاریخ ترین ادوار تھے وہ ادوار تھے جب پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی. اور آپ نے سنا ہوگا، ہم سب بہت تواتر کے ساتھ ایک فقرہ دہراتے رہتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب یہاں موجود ہے، یہ بھی یہ فقرہ بہت دفعہ دہرا چکے ہیں کہ بہترین آمریت جو ہے، بہترین ڈکٹیٹرشپ جو ہے، وہ اس کے حق میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ایوب خان کا دور تھا یہ بڑا بہترین تھا، بڑی ترقی ہوئی. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے. تو پاکستان میں جب بھی آمریت آئی، پاکستان میں ظلم کا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دور گرم ہوا. آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان کے دور میں جو نفرتیں اس کراچی شہر میں بوئی گئی، انہوں نے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. الیکشن میں
دھاندلی سے فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا، اس شہر کے لوگوں پہ گولی چلی، اور اس گولی چلنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ فساد آج تک چل رہا ہے. اور اس میں جو پاکستان کی جو مظلوم اقوام تھی وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھی، اور جو ظالم طبقہ تھا وہ ایوب خان کے ساتھ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقطۂ آغاز تھا جب جنوری 1965 میں جو صدارتی الیکشن ہوا تھا، تو آپ نے مادر ملت کو، قوم کی ماں کو، پاکستانی فوج کا ایک جرنیل جو اس ملک پر حکومت کر رہا تھا، اس نے مادر ملت کو، قوم کی ماں کو دھاندلی کر کے شکست دی. ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا. تو وہ ایک انتہائی سیاہ ترین دور تھا، اور اسی دور میں جو نفرتیں پیدا ہوئیں اس سے بعد میں ملک کا ایک حصہ آپ سے علیحدہ ہو گیا، اور اس کے بعد اسی دور میں بلوچستان میں ظلم و ستم کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو سندھ میں ایک بہت بڑا جو ظلم ہے اس کے دور کا آغاز ہوا. اور اسی دور میں آپ دیکھ لیں کہ سیاچن کی چوٹیاں بھی چلی گئیں. تو آپ دیکھیں کہ ملک فیروز خان نون جو ہے وہ ایک بڑا کمزور پرائم منسٹر تھا، لیکن اس کے دور میں ستمبر 1958 گوادر پاکستان کا حصہ بنا. ایک انتہائی کمزور پرائم منسٹر تھا ملک فیروز خان نون، اس کے دور میں گوادر پاکستان کا حصہ بنا، اور ستمبر میں اس نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا، اور اکتوبر میں مارشل لا لگایا گیا اور اس پہ کرپشن کا الزام لگا کے اس کی حکومت برطرف کر دی گئی. تو ایک کمزور اور ایک کرپٹ جمہوریت جو ہے اس نے پاکستان کی ٹیریٹری میں اضافہ کیا، گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا، اور ایک بہت مضبوط فوجی حکمران یحییٰ خان، اس کے دور میں آپ کا آدھا ملک آپ سے علیحدہ ہو گیا. ایک اور مضبوط فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق، اس کے دور میں سیاچن کی چوٹیاں آپ سے چھین لی گئیں، کارگل بھی آپ سے چلا گیا. تو جب بھی اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پاکستان میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. آپ پاکستان کا جغرافیہ ہے وہ بدل جاتا ہے. جب بھی اس ملک میں کوئی کرپٹ یا کمزور سیاستدان جو ہے وہ حکمران بنتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس میں بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو جغرافیہ ہے اس میں اضافہ جمہوریت وار میں ہوتا ہے، اور آپ کا جو جغرافیہ ہے اس میں کمی اس وقت ہوتی ہے جب ڈکٹیٹرشپ کی اس ملک میں حکومت ہوتی ہے. اس لیے ہر ڈکٹیٹرشپ کا دور اس ملک میں سیاہ دور ہے، اور کرپٹ جمہوریت جو ہے اس میں ہم تنقید ضرور کرتے ہیں، لیکن کرپٹ جمہوریت میں کوئی نہ کوئی امید کی شمع جو ہے وہ جلتی رہتی ہے. تو اس جمہوریت پہ تنقید کر کے ہم نے اسی کو بہتر بنانا ہے، ہم نے واپس ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہیں جانا. میر صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ جو اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی معاملات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ آپ کئی عرصے سے اس بات پہ غور کرتے آئے ہوں گے، اور کانفیڈنس بھی قابل دید ہوتا ہے. چند دن پہلے ہمارے پاکستان کی عوام کو بتایا گیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ لکھنے والے مختلف قسم کی تاریخ بھی لکھتے ہیں، کہیں پر تاریخ کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ بہت طاقتور لوگ بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں. جیسا چند دن پہلے ہم نے سنا کہ 71 کی جنگ سیاسی شکست تھی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ 71 کی جنگ اگر سیاسی شکست تھی تو ڈھاکہ کا جو پلٹن میدان ہے اس میں سرنڈر کرنے والا جنرل نیازی کیوں تھا، کوئی سیاستدان کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا میں اتنا ہی جواب دوں گا. اور اگر مزید جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر دلچسپی ہے اور کوئی کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک سابق DG/ISP ہیں بریگیڈیئر AR صدیقی صاحب، کراچی میں رہتے تھے. ان کی کتاب 2-3 سال پہلے شائع ہوئی ہے، آکسفورڈ پریس نے شائع کی ہے، جنرل یحییٰ خان کے بارے میں. وہ کتاب پڑھیں. اس کتاب میں وہ یحییٰ خان کے پریس سیکرٹری تھے بریگیڈیئر AR صدیقی صاحب. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب 1970 کا الیکشن ہو رہا تھا اور رزلٹ آ رہے تھے اور PTV پہ رزلٹ نشر ہو رہے تھے تو رات لیٹ نائٹ 2-2:30 بجے یحییٰ خان صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شیخ مجیب جیت رہا ہے ایسٹ پاکستان سے، پیپلز پارٹی جیت رہی ہے ویسٹ پاکستان سے. تو انہوں نے اپنے ADC کو
کہا کہ جنرل عمر سے بات کراؤ. تو اے ڈی سی نے جنرل عمر سے بات کرائی. انہوں نے کہا عمر, یہ جو تم نے پولیٹیکل پارٹیز میں پیسے بانٹے تھے وہ پیسوں کا کیا ہوا؟ یہ تو وہ جیت رہے ہیں جنہوں نے پیسے نہیں لیے, اور جنہوں نے پیسے لیے تھے وہ کدھر گئے؟ ان کو تو سیٹیں نہیں مل رہی. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس نے کہا پھر اچھا اب 2-3 دن کے بعد جو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہے تو اس میں ٹیبل کو ٹرن کرو. ٹھیک ہے جی. تو باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ بریگیڈیئر اے آر صدیقی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, ان کی گواہی ہے, وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ 1970 کا جو الیکشن تھا اس الیکشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ نے جنرل عمر صاحب کی سربراہی میں ایک سیل بنایا, اس نے پیسے بانٹے اور دھاندلی کی کوشش کی. دھاندلی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے یہ جنرل عمر صاحب کون ہے؟ یہ جنرل غلام عمر صاحب جو ہیں یہ ہمارے عظیم انقلابی رہنما اسد عمر صاحب کے والد گرامی ہیں. دونوں رہنماؤں کا نام آپ لے لیں رنویر صاحب. تو اس میں میں نے بس یہی عرض کرنا ہے کہ ہمیں, میرا مقصد جو ہے وہ اسد عمر صاحب کو ڈیگریڈ نہیں کرنا, کیونکہ اپنے والد صاحب کے گناہوں کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں, کیونکہ محمد زبیر صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این میں ہیں اور اسد عمر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے. تو زبیر صاحب کا نام میں نے لے لیا جی, وہ مسلم لیگ نون میں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سیاسی شکست آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ جنرل ایوب خان کی پالیسیوں کا تسلسل تھا. اور یہاں پہ اگر فاطمہ حسن صاحبہ بیٹھی ہوں تو ان کے انکل تھے جسٹس ابراہیم صاحب, ایوب خان کے وزیر قانون تھے. تو فاطمہ حسن صاحبہ نے, ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے جسٹس محمد ابراہیم صاحب کی ڈائریز کو پبلش کیا ہے, اور ان ڈائریز میں جسٹس ابراہیم صاحب کا وہ ریزگنیشن, وہ استعفیٰ بھی موجود ہے کہ جب ایوب خان نے 1962 میں اس ملک پر صدارتی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی تو جسٹس ابراہیم جو وزیر قانون تھے انہوں نے صدر ایوب کو اپنا استعفیٰ لکھ کے دیا, اور اس میں لکھا کہ یہ آپ کا صدارتی نظام اس ملک کو توڑ دے گا, اس لیے میں اس ملک کو توڑنے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گا, لہذا میرا استعفیٰ قبول کیجئے. اور جسٹس ابراہیم بنگالی تھے, تو بنگالیوں نے پاکستان نہیں توڑا, یہ ہمارے جرنیلوں نے پاکستان توڑا. تو اگر آپ نے کسی سیاستدان پہ اگر آپ نے الزام لگانے ہیں تو ایویڈنس لے کے آئے نا پہلے. آپ ایویڈنس تو ہے نہیں آپ کے پاس. لیکن میر صاحب کچھ کوتاہیاں تو سیاستدانوں سے بھی اس ملک کی تاریخ میں ہوئی ہوں گی, کیونکہ آج نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ نوجوان نظام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. بہت سے جو نوجوان ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا جمہوریت پاکستان جیسے ملک کے لیے ہے بھی یا نہیں, اور اس کو مزید اس آگ میں تیل کا کام کرتی ہے معروف ترین لیڈران کی گفتگو, جن میں چند دن پہلے یہ کہا گیا, سوال اٹھایا گیا ملک کے معروف لیڈر کی طرف سے کہ کیا یہ صدارتی نظام کیا بہت ہی بہتر نظام نہیں ہے, اور مثال پھر اس میں دی جاتی ہے چین کی, ترکی کی اور اس قسم کے ممالک کی جہاں پر صدارتی نظام ہے. اب صاحب آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جن لوگوں نے ایوب خان کے صدارتی نظام سے سبق نہیں سیکھا, جس کی وجہ سے پاکستان توڑنے کی بنیاد ڈالی گئی, جس کے دور میں مادر ملت کو شکست دے کر ایک فوجی صدر کو جتوایا گیا, وہ صدارتی نظام تھا نا. تو اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا, پرویز مشرف کا دور کیا تھا؟ صدارتی دور تھا نا. جنرل ضیاء اللہ کا دور کیا تھا؟ صدارتی دور تھا. یحییٰ خان کا دور بھی صدارتی دور تھا. تو صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ جب طاقت کا سرچشمہ بنتے ہیں تو پاکستان کی مظلوم اقوام کی بڑی کمبختی آتی ہے. تو اس لیے میں یہ اس کو سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان میں صرف ایک صوبے کی حکومت چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سندھیوں کی, بلوچوں کی, پختونوں کی اور جو دیگر مظلوم اقوام ہیں ان کی نمائندگی نہ ہو, کیونکہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پھر اسی کی حکومت ہوگی نا. سب سے بڑے صوبے سے سب سے زیادہ ووٹ آئیں گے اور اسی صوبے کا نمائندہ جو ہے وہ صدر بنے گا. تو پاکستان جو ہے اس کو صدارتی نظام نہیں بچا سکتا. پاکستان کو یہ 1973 کا آئین ہی بچائے گا. یہ پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آج جو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس ہے
اس میں پاکستان کا نمبر ہے 104واں 104 آؤٹ آف 167. اور ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. آپ نے بھی ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا. ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جیلی جمہوریت. اور انہی ہماری جمہوری حکومتوں, سیاسی حکومتوں کے دور میں جو نظام انصاف ہے, تو رول آف لا میں بھی پاکستان کا نمبر 130واں ہے. ہم بہت نیچے ہیں, جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر ہے. آزادی صحافت میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 157 ہے, 157 نمبر ہے ہمارا. ہم ہر معاملے میں نیچے ہیں اور یہ جمہوریت وار میں ہے. اگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا. یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے سمی دین بلوچ. اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. آپ, میں ماسک کے بغیر پہچان رہا ہوں, آپ سمی دین ہی ہیں. 2009 میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بلوچستان سے اٹھایا گیا. ایک سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر, سرکار کا ملازم. اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھی. میں ان کو 2009 سے دیکھ رہا ہوں. جمہوری دور تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, جمہوری دور تھا. یہ بہنیں جو ہیں یہ 2009 سے کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں, اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں. ابھی پرسوں بھی میں کوئٹہ میں تھا ایک جگہ پر, وہاں پہ بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کر دو, اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے, اور اس قوم کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں, انصاف مانگتی ہیں. ان کو انصاف نہیں ملتا. جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے, تو پھر اس حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹہ جا کے وعدے کرتے ہیں, اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں, نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے. کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہیں. تو ان کے پاس اقتدار تو ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں, لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو آمریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سب جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادیں کرتی رہیں گی. اور جو بات میں نے پرسوں کوئٹہ میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے. لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور غور کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بد دعائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا. اس ریاست میں اسی وقت چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. میر صاحب, میں آپ کو دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے 2 سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکیں اس کانفرنس میں. ایک جنرل صاحب جو کہ لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہے ہو کیونکہ لیکن آپ تنقید سیاستدانوں پہ کر دیجیے گا. ایک جنرل صاحب جو بہت اوپینینیٹڈ ہیں, ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا, ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے, کہ آپ لوگ سیاستدانوں سے پوچھتے کیوں نہیں, وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ صرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے, انہیں کا ذکر. بالکل. اچھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھی. لیکن پھر چودھری مونس لائی صاحب نے کیا کہا,
مونس علی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ٹھیک ہے, تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں, ہو سکتا ہے گھسیٹتے ہوں, لیکن پرویز لائی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے, وہ پرویز لائی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. یہاں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا, ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا, تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے, کیونکہ اور بھی کچھ میں واقعات کا عینی شاہد ہوں, میں عینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز لائی صاحب نہیں تھے, آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں, اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی. تو بالکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو, تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے, وہ خود سیاست کے تالاب میں چبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی کہ غوطہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی غوطہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں گزارش میری یہی ہے کہ تھوڑی سی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں. ماضی کی اور حال کی ہم نے کافی بات کر لی ہے. ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ آئین اور قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے, اور یہاں پہ بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں. اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. تو جو نوجوان ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا مستقبل کیا ہے. تو 28 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا. اس وقت پاکستان جو ہے 2022 ہے, تو 2050 میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2047 میں 100 سال کا ہو جائے گا 28 سال کے بعد. تو 100 سال کا جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہوگا؟ تو 100 سال کا پاکستان جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آبادی جو ہے وہ آپ کی 40 کروڑ ہو جائے گی. آج 20 کروڑ ہے, یہ ڈبل ہو جائے گی. اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, یہ شہر اور ٹھٹھا شہر, یہ میں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 2047 تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو یہ شہر کراچی اور ٹھٹھا یہ دونوں سمندر کے نیچے چلے جائیں. تو اس وقت جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ ہے, ریاستی اداروں کی پالیسیوں کے ساتھ ہے, اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ جو آپ کا شہر کراچی ہے جو آپ کی معیشت کی بیک بون بھی ہے, یہ آدھے سے زیادہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا. تو اس لیے یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ تو اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے نا, انہوں نے تو پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک اسی وقت صورت کریں گے کہ جب جج صاحب, جرنیل صاحب, جرنلسٹ صاحب یہ سارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہو جائے, اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہ سمجھیں. میر صاحب, ان نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ پابندیاں ہیں, اور آپ لوگ وہی ایک تقریر ہے جو آپ لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ہر بات کہی جا رہی ہوتی ہے. اب اگر ہم حقیقتاً دیکھیں تو یوٹیوب پہ اس دور میں یہ جو بھی ایک تقرری ہونی تھی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا, اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اثر ٹی وی کے الیکٹرانک میڈیا کے پروگرامز کے اوپر بھی ہمیں نظر آیا. تو کیا واقعی آج بھی قدغنیں ہیں؟ اگر ہیں تو کس قسم کی ہیں؟ دیکھیں نا قدغنیں, دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ چل رہی ہے. ہاں, اب آپ کہیں گے جی کہ بہت سے یوٹیوبر تو بڑا سچ بولتے ہیں. بولتے ہوں گے, سچ ضرور بولتے ہوں گے, لیکن مجھے بتائیے نا کہ کسی یوٹیوبر نے آپ کو وہ بات کیوں نہیں بتائی جو آخر میں آپ کو چودھری مونس لائی نے بتائی. اور جب مجھے وہ میرا بھائی ہے شاہزیب خانزادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کھینچ کے بلاتے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ وہ بتاؤ, میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ, میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پابندی لگ جائے گی. تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی, میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب
اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، تو اگر یہ بات درست ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ میں نے شاہ زیب کے پروگرام میں بھی کہی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان اس میں بھی کہی، تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP، اس کے لیڈروں کو بلا کے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا؟ تو جب انہوں نے کہا جی کہ سائیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، تو ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے تو شہباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے، آج آپ ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہے۔ تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات بتائی تو پھر وہی ہوا، مجھے کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھیں گے نہ آپ جواب دیا کریں۔ تو بہت لمبی میں آپ کو اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ بالکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں، آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے، اور یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے، اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے، اگر سچ بول دیں تو غدار، سچ نہ بولیں تو محب وطن۔ تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں، کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے۔ اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا، تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر حامد میر بھی غدار، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار۔ تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں، اور میں میر صاحب لیکن اس بات کو غیر سیاسی پولیٹیکل ہونے والی بات، یہ بہت سے لوگ اسی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے۔ کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے؟ اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے۔ سیدھی بات ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی مثال دی، اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے، آج دیکھیں نا 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاس۔ یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے، عالمی اردو کانفرنس۔ میں کراچی آرٹس کونسل کو، احمد شاہ صاحب کو، ان کے کولیگز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ، لیکن آئین پاکستان کی دفعہ 251 پڑھیں، 251، اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے۔ اور آرٹیکل 251 کی جو سب کلاس 2 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں، اگر کوئی صوبائی اسمبلی ان کو آفیشیل زبان بناتی ہے تو آپ اس کو بھی آفیشیل زبان کے طور پہ قبول کریں گے۔ تو اردو کو اور جو باقی صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے قومی زبانوں کا درجہ دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں حکم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ فوری طور پہ آرٹیکل 251 کی پابندی کرتے ہوئے سپریم کورٹس میں تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو اردو کر دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا، کشور نعید صاحبہ اور نور الہدا شاہ صاحبہ، سپریم کورٹ کا 2015 کا فیصلہ ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اردو زبان میں لکھے جائیں گے اور جاری کیے جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے، خود توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی۔ آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 2015 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ جمہوری اقدار کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ کے تمام مسائل کا حل 1973 کے آئین میں ہے جو اس وقت پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے۔ اس کے بعد کوئی کسی آئین پر آپ کبھی اتفاق نہیں کر سکیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔
تو اس آئین میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر آپ عمل درآمد کریں. یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا مستقبل جو ہے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کے ججوں نے، جرنیلوں نے، جرنلسٹوں نے، پارلیمنٹ نے اگر اس آئین کی پابندی نہیں کرنی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا.